بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی تمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آپ لوگ کیمرے سب لوگ آن کر لیں اور حاضری اپنی سب لوگ لگا لیں۔ جی مشائخ، تو شروع موطا پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی شروحات کا تذکرہ ہو چکا تھا، اور اس میں ان کا ایک اختصار موطا کا التقصی فی اختصار الموطا، جس کے اندر انہوں نے موطا کے اندر مسند اور مرسل روایات جو آئی ہوئی ہیں اس کو اکٹھا کرنے کا اہتمام کیا، اس کا ذکر چل رہا تھا۔ تو گویا اس طریقے سے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی موطا پر 3 کتابیں، 2 شرحیں اور ایک اختصار ہے نا۔ التمہید جو سب سے مطول اور سب سے پہلی شرح ہے، دوسرے نمبر پہ جو فقہی اقوال کا کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا الاستذکار، اور التقصی جو موطا کا اختصار ہے، جس کے اندر موطا کے اندر ذکر کردہ مسند اور مرسل روایات فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں احمد ابن النصر الداودی، ابو جعفر، مالکیہ کے ائمہ میں سے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک چیز کہ موطا پر کام کرنے والے زیادہ تر علماء مغارب کے ہیں، مغاربہ ہیں۔ زیادہ تر علماء کہاں کے ہیں؟ مغاربہ ہیں۔ افریقی ممالک اور ادھر کے جو حصہ ہے، ادھر ہی مالکی فقہ کا غلبہ ہوا، اور حکومتوں نے مالکی فقہ کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے مالکی فقہ کا ادھر بول بالا ہوا۔ جیسے ہندوستان کے اندر سلاطین نے فقہی طور پر حنفی مسلک اختیار کیا، اور یہاں پر حنفی مسلک کو عروج حاصل ہوا، ویسے ہی کیا نام ہے، مغرب، مراکش ہے، جزائر ہے، اور اس طریقے سے جو اور ادھر کے ممالک ہیں، اندلس وغیرہ ہے، اس طرف مالکی فقہ کے ماننے والے حکمرانوں کا غلبہ اور تسلط رہا، جس کی وجہ سے وہاں پر مالکی فقہ کو فروغ حاصل ہوا، عروج حاصل ہوا۔ اس لیے زیادہ تر کتابیں فقہ مالکی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مراکش کی چھپی ہوئی ہیں یا الجزائر وغیرہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو لکھنے والے ہیں وہ بھی، اور علماء بھی، اور جو طباعتیں ہوئی ہیں وہ بھی زیادہ تر ادھر ہی ہوئی ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تو جو ہے شیخ، ہاں خالد، امام مالک رحمہ اللہ تو مطلب اپنی زندگی جو ہے مدینہ میں گزار دی تھی عموماً۔ ہاں، تو مطلب اتنا زیادہ پھیلاؤ جو ہے مغرب کی طرف جو ہے ان کے فقہ کا بتایا تو کہ حکمرانوں کی وجہ سے، حکمرانوں میں جو ہے جس فقہی مسلک کا رجحان رہا، اس کے اعتبار سے اس طرف کے علاقے میں وہ مذہب پھیلا۔ اب خود سعودی عرب کے اندر فقہ حنبلی کا غلبہ ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل عراق کے تھے۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ امام کہاں کا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے متبعین کہاں پر، مطلب سلاطین کہاں پر کس مسلک کے ماننے والے تھے، اس اعتبار سے اس مذہب کو فروغ حاصل ہوا۔ جی، تو کہتے ہیں اس کے بعد احمد ابن نصر الداودی، ابو جعفر، مالکی ائمہ میں سے ہیں، مغرب کے اندر طرابلس کے تھے، اور وہیں پر انہوں نے اپنی اصل کتاب جو موطا کی شرح لکھی، پھر تلمسان کی طرف منتقل ہوئے۔ ان کی کتاب کا نام ہے النامی فی شرح الموطا، 402 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے جو موطا کی شرح لکھی اس کا نام کیا ہے؟ النامی۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پہ احمد بن محمد بن احمد الشیخ شہاب الدین الحافظ، انہوں نے بھی شرح کی۔ 7ویں نمبر پہ احمد بن عامر بن عبداللہ بن السرح، ابو طاہر کنیت تھی ان کی، انہوں نے موطا ابن وہب کی شرح کی، 205 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی ابن وہب والے نسخے کی۔ اس کے علاوہ قاضی ابو ولید سلیمان ابن خلف ابن سعد ابن ایوب ابن وارث التجیبی الاندلسی الباجی الاندلسی القرطبی،
یہ ابو ولید باجی کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ 304 میں ولادت اور 494 میں انتقال۔ انہوں نے الاستیفاء کے نام سے موطا کی شرح لکھی۔ کس نام سے؟ الاستیفاء، مطول شرح، اور پھر اس شرح کو اختصار کیا، اس شرح کا اختصار خود ہی کیا، اس کا نام رکھا المنتقی، اور پھر منتقی کو پھر اختصار کیا تو اس کا نام رکھا ایما۔ گویا قاضی ابو ولید باجی کی موطا کی 3 شرحیں ہیں، سب سے مطول الاستیفاء، درمیانی درجے کی المنتقی، اور سب سے مختصر الایما، ٹھیک ہے۔ انہی کی ایک اور شرح ہے، اس کا نام ہے المقتبس من علم مالک ابن انس، ٹھیک ہے مشائخ۔ تو گویا امام باجی کی 4 شرحیں ہو گئی موطا کی، اسی لیے باجی کا حوالہ آپ بار بار پائیے گا موطا کے اندر۔ باجی کی 4 شرحیں ہوئی، قاضی ابو الولید باجی ان کی 4 شرحیں، نمبر 1 الاستیفاء، نمبر 2 منتقی، نمبر 3 الایما، اور نمبر 4 المقتبس۔ اس کے بعد کہتے ہیں حافظ محمد ابن عبداللہ ابن احمد المشہور بالقاضی ابی بکر ابن العربی۔ یہ ابن العربی وہی ہے جس کا ذکر ابھی پچھلے درس میں ہم لوگوں نے کیا ہے، جی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ ہاں، ابن العربی، ابن عربی نہیں، ابن العربی، یہی ہے ابن العربی۔ میں نے بتایا تھا وہاں آپ لوگوں کو کہ یہ مالکی فقہ کے مشہور امام ہے اور سلفی امام ہے، مالکی انتصاب ضرور رکھتے ہیں لیکن ہیں سلفی۔ تو ان کا کیا پورا نام ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن احمد قاضی ابو بکر ابن العربی المالکی المعافری الاندلسی، 468 میں ولادت، مدینہ فاس ایک شہر کا نام ہے مراکش میں، وہاں انتقال ہوا 534 میں یا 546 میں۔ اچھا، اس کے بعد ابن عربی مالکی کی شرح بھی بہت مشہور ہے۔ طیب، حافظ ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراہیم البستی، بست کی طرف نسبت ہے۔ ان کا ذکر بھی اس سے پہلے میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، لیکن وہ بلاغہ کے اندر بھی ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے۔ ان کا رسالہ اور رمانی کا اور عبد القاہر جرجانی کا تینوں ایک ساتھ شائع ہوا ہے، مختصر رسالہ۔ تو امام خطابی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کس نام سے مشہور ہے؟ امام خطابی کے نام سے مشہور ہے۔ پورا نام ہے الحافظ۔ الحافظ یہ سب جو کہا جاتا ہے یہاں پر، اس سے پہلے بھی حافظ ابو بکر ابن العربی کا نام لکھا ہوا ہے حافظ۔ یہ حافظ قرآن کے حافظ نہیں مراد ہیں، یہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے، ایک متعین تعداد میں، کچھ لوگوں نے کہا 1 لاکھ، کچھ لوگوں نے کہا کچھ لوگوں نے کہا کچھ، لیکن ایک بہت بڑی مقدار میں حفظ حدیث کرنے والے کو یہ لقب دیا جاتا ہے، اصطلاح ہے یہ محدثین کی۔ تو حفظ حدیث کے ناحیے سے حافظ کہا گیا ہے، قرآن کا حافظ نہیں۔ سلف میں بہت کم ہی لوگ تھے جو قرآن کے حافظ نہیں تھے، لیکن کوئی اپنے آپ کو حافظ نہیں کہتا تھا۔ یہ آج کے زمانے کی ایجاد ہے کہ قرآن کریم حفظ کر لیا اور علامہ دہر بن گئے۔ پرانے زمانے میں قرآن کے حفظ پر اتنا بڑا لقب نہیں دیا جاتا تھا، جب تک کہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا معتدبہ ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ نہ کر لے، تب تک حافظ کا لقب نہیں ملتا تھا۔ قرآن کے حفظ پر حافظ کا لقب نہیں دیا جاتا تھا۔ بہرحال، تو یہ حافظ وہی حدیث کے حافظ ہیں، حافظ ابو سلیمان حمد۔ ان کا نام دیکھو حمد ہے، یہ حمد مت پڑھنا، ٹھیک ہے مشائخ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ میری آواز سن رہے ہو آپ لوگ یا نہیں؟ جی شیخ سن رہے ہیں۔ اور جہاں میں پڑھ رہا ہوں وہ دکھائی دے رہا ہے صفحہ کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جی جی دکھائی دے رہا ہے۔ تو یار کم از کم ہوں ہاں کیا کرو تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہو۔ جی مشائخ،
تو حافظ ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراہیم البستی، بست ایک جگہ کا نام ہے، کابل کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، ہرات اور غزنہ کے درمیان۔ غزنہ یہ مشہور شہر ہے، جانتے ہو، جہاں کے غزنوی لوگ رہتے ہیں، ہاں، محمود غزنوی وغیرہ یہی کے تھے سب۔ تو خطابی ان کا لقب ہے، شافعی۔ معالم التنزیل ان کی مشہور حدیث کی شرح ہے، معالم السنن ابو داود کی شرح، اور بخاری کی بھی شرح انہوں نے لکھی۔ اچھا، ان کا انتقال سن 388 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے موطا کا انتخاب شائع کیا، اس کا اختصار، شرح نہیں کی انہوں نے، موطا کا اختصار شائع کیا، اس کو مرتب کیا۔ 11ویں نمبر پہ محمد ابن سحنون، مالکی علماء میں سے مشہور ہیں، ابن سحنون المالکی، سن 202 ہجری میں ولادت اور ساحل میں 256 میں انتقال۔ 200 کتابیں تقریباً انہوں نے لکھی، بہت مشہور امام ہے یہ مالکی فقہ کے۔ مالکی فقہ کی کوئی کتاب کھول لو آپ، اس میں ابن سحنون کا قول آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ محمد ابن سحنون یہ بہت معروف علماء میں سے ہیں مالکی فقہ کے، تقریباً 200 کتابیں انہوں نے لکھی، ان میں سے ایک کتاب موطا کی شرح بھی ہے جو 4 اجزاء پر مشتمل انہوں نے لکھا۔ اس کے علاوہ محمد ابن یحییٰ ابن عمر ابن احمد ابن یونس المصری القرافی، امام قرافی، یہ بھی جو ہے مالکی فقہ کے مشہور علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی ایک شرح لکھی موطا کی۔ ایک ہیں ابن السائغ، ابو محمد عبداللہ ابن نافع السائغ، انہوں نے موطا کی تفسیر لکھی۔ ابن القصار، علامہ ابو الولید ابن القصار، ان کا نام ہے یونس قاضی ابو ولید ابن محمد ابن مغیث ابن القصار، انہوں نے الوعب کے نام سے موطا کی تفسیر لکھی، 419 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ قاضی ابو عبداللہ محمد بن سلیمان ابن خلیفہ، انہوں نے موطا کی شرح لکھی، اس کا نام رکھا المحلا، لیکن یہ کتاب لوگوں کے درمیان رائج نہیں ہو سکی اور نہ ہی لوگوں نے اس کو بہتر سمجھا، یعنی اس کا رواج نہیں ہو سکا۔ ابو بکر ابن سابق السقلی، انہوں نے شرح لکھا، اس کا نام رکھا المسالک، المسالک شرح الموطا للامام مالک۔ اس کے علاوہ محمد بن سعید ابن احمد ابن سعید ابن زرقون، ان کے باپ کے دادا سعید کا لقب تھا زرقون، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے اپنا نام رکھا ابن زرقون، ابن زرقون کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی شرح موطا کی، جس کے اندر انہوں نے منتقا، جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، منتقا اور الاستذکار دونوں کو جمع کیا۔ امام باجی کی غالباً ذکر کی گئی ہے المنتقا، اور الاستذکار ابن عبد البر کی، ان دونوں شرحوں کو جمع کیا انہوں نے۔ 502 میں ولادت اور 586 میں انتقال۔ محمد بن احمد ابن اسید ابن ابی صفرہ، محلب ابن ابی صفرہ کے بھائی، محلب ابن ابی صفرہ کے بھائی، مشہور عالم، انہوں نے کیا نام ہے، لہو شرح فی اختصار ملخص القابسی، ملخص القابسی کی شرح ان کی ہے، 420 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ قاضی ابو عبداللہ ابن الحجاج، اس کے علاوہ ابو الولید ابن العواد، ابو القاسم ابن امجد الکاتب، ان سارے لوگوں کی شرح ہے یا موطا پر کام ہے۔ علی ابن محمد ابن محمد، جن کا انتقال 610 میں ہوا، ان کی کتاب ہے المدارس فی مقطوع حدیث مالک ابن انس، المدارس فی مقطوع حدیث مالک ابن انس۔ اس کے علاوہ ابن شراحیل، ان کی بھی شرح ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن خلف ابن موسیٰ الاوسی، 537 میں انتقال ہوا، انہوں نے موطا اور بخاری کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں اس کی شرح لکھی، یعنی پوری موطا اور پوری بخاری کی شرح نہیں لکھی، بلکہ موطا اور بخاری کے اندر جو مشکل الفاظ وارد ہیں ان کی شرح انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے مشائخ۔ اس کے علاوہ ابن فرحون، ابو محمد عبداللہ ابن ابی القاسم الفرحون الیعمری التونسی، جن کا انتقال سن 763 ہجری میں ہوا، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، ان میں سے ایک کتاب ہے الدر المخلص من التقصی والملخص، ٹھیک ہے،
اس کے اندر دونوں کتابوں کے اندر جو روایتیں ہیں ان کو جمع کیا ہے اور اس کی شرح کی ہے 4 جلدوں میں، جس کا نام رکھا ہے کشف الغطاء فی شرح مختصر الموطا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابو المطرف عبد الرحمن ابن مروان القنازعی القرطبی 413 میں انتقال ہے، ان کی بھی موطا پر ایک تفسیر ہے. ابو الحسن علی ابن ابراہیم الغسانی 609 میں انتقال ہے، انہوں نے موطا کی شرح کی، اس کا نام رکھا نہج المسالک للتفقہ فی مذہب مالک. اس کے علاوہ ابو المجد عقیل ابن عطیہ القضاعی انہوں نے موطا کی شرح لکھی، 608 میں ان کا انتقال ہے. اس کے علاوہ ابو عمر الطلمنکی ان کی بھی شرح ہے. اس کے علاوہ ہے نمبر 30 یحییٰ ابن زکریا ابن ابراہیم مزبن رملہ بنت عثمان ابن عفان کے غلام، یہ طلطلہ کے تھے اصل میں، پھر قرطبہ منتقل ہوئے. حافظ تھے. یہ حافظ کا مطلب وہی حافظ حدیث نہیں، کان حافظ الموطا، موطا کو مکمل انہوں نے حفظ کر رکھا تھا. فقیہ تھے اور ان کی بہت بہترین تالیفات تھیں، جن میں سے تفسیر الموطا مشہور ہے اور تسمیۃ رجال الموطا بھی ان کی ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے علل حدیث الموطا، ٹھیک ہے، اور کتاب المستقصیہ، لیکن حدیث میں ان کو مہارت حاصل نہیں تھی. ٹھیک ہے مشائخ. 259 میں ان کا انتقال ہوا. ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ابن ابی زمانین المری البیری محدث شاعر فقیہ، سیوطی نے ان کی شرح کا نام لکھا ہے کہ ان کی شرح کا نام تھا موطا کے المقرب. ابن فرحون نے کہا کہ ابن مزبن کی شرح کا اختصار ہے. بیرہ میں انتقال ہوا 399 میں. اس کے علاوہ اب آئیے ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن ابن کمال الدین ابی بکر ابن محمد السیوطی، امام سیوطی. ٹھیک ہے مشائخ. 849 میں ولادت اور 911 میں ان کا انتقال، جس کا ابھی اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے امام سیوطی کا. میں نے بتایا کہ یہ کثیر التصانیف تھے، ہر فن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے سوائے علم المیراث کے. وہ کہتے تھے کہ علم المیراث مجھے پلے نہیں پڑا، باقی ہر فن میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اب ان کتابوں کی تحقیقی معیار پر حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. امام سیوطی کو حاطب اللیل کہا جاتا ہے، جہاں سے پایا الٹپ جمع کر دیا، تو امام سیوطی اس اعتبار سے معروف ہیں، کثیر التصانیف. تو موطا کی بھی انہوں نے شرح لکھی. پہلے انہوں نے لکھا کشف المغطا عن الموطا، اور اس کے علاوہ ایک مختصر شرح لکھی جس کا نام ہے تنویر الحوالک علی موطا مالک. یہ تنویر الحوالک علی موطا مالک کی لائبریری کے اندر موجود ہے، اگر آپ لوگوں کو موقع ہو تو دیکھ لیجیے گا اس کو. تجرید و احادیث الموطا یہ بھی امام سیوطی کی ہے، جس کے اندر موطا کی احادیث کو الگ کر کے ذکر کیا ہے، سند حذف کر کے. اسی طریقے سے ان کی موطا کے رجال پر ایک کتاب ہے اسعاف المبطا برجال الموطا، یہ بھی مشہور کتاب ہے امام سیوطی کی. اس کے علاوہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف بن احمد الزرقانی ازہری، جن کا 1122 میں انتقال ہوا، ایک عمدہ شرح ان کی ہے جو فتح الباری سے ماخوذ ہے. کہاں سے ماخوذ ہے؟ فتح الباری حافظ بن حجر کی. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے موطا کی روایات بخاری کے اندر موجود ہیں، اور اس کی ان روایات کی شرح حافظ بن حجر نے فتح الباری میں کی ہے، تو وہاں سے انہوں نے زرقانی نے اس شرح کو اخذ کر لیا ہے موطا کی شرح کرتے ہوئے. اس کے علاوہ شیخ سلام اللہ ابن شیخ الاسلام ابن عبد الصمد الدہلوی، انہوں نے ایک شرح لکھی. یہ ہندوستانی مصنف ہیں، جیسا کہ دہلوی نسبت سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے رکھا نام المحلہ باسرار الموطا، 1229 میں ان کا انتقال ہوا. اس کے علاوہ عبد الملک ابن مروان ابن علی، انہوں نے بھی شرح کی، اس کا نام رکھا کشف المغطا، اور یہ بہت مفید اور نفع بخش اور مشہور شرح ہے دیار مغرب میں، ادھر نہیں پہنچی وہ. ابو عمران، مغرب جب کہا جائے تو وہ پورا علاقہ مشہور اس کا مراد ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے. اور مشرق کہا جائے تو سعودی عرب اور خلیجی ممالک اور ہندوستان اور ادھر کا پورا علاقہ، ہندوستان بر صغیر پورا کا پورا، یہ سب مشرق میں کہا جائے گا اس کے مقابلے میں.
تو یہ مغرب میں مشہور ہوئی یہ شرح، لیکن مشرق کے اندر نہیں آ سکی۔ اس کے علاوہ ہیں ابو عمران موسیٰ الزنانی یا زناتی، زین الدین عمر ابن احمد السماع الحلبی، انہوں نے موطا کی شرح لکھی، اس کا نام رکھا الانتقاء۔ اس کے علاوہ ہیں قاضی ابو عبداللہ محمد ابن یحییٰ ابن محمد الحذاء التمیمی، انہوں نے موطا کی شرح لکھی، اس کا نام رکھا الاستنباط لمعانی السنن والاحکام من احادیث الموطا، اور دوسری کتاب لکھی، اس کا نام موطا کے اسانید پر، اس کا نام رکھا تعریف برجال الموطا۔ 347 میں ان کا انتقال ہوا، نہیں ولادت ہوئی اور انتقال 410 میں۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کے ہندوستان کے مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ الدہلوی، احمد ابن عبد الرحیم ابن وجیہ الدین العمری الفاروقی، 1114 میں جن کی ولادت ہے۔ انہوں نے موطا کی 2 شرح کی، پہلی شرح فارسی میں جس کا نام رکھا المصفا، اور دوسری شرح عربی میں جو مصفا کا اختصار تھا، اس کا نام رکھا، یہ عربی میں اس کا نام رکھا المسوا۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو المصفا فارسی شرح ہے، المسوا عربی شرح ہے، دونوں شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ اچھا، اس کے بعد علی ابن سلطان محمد القاری الہروی، ملا علی قاری کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، فقہ حنفی میں بہت مشہور امام ہیں احناف کے، ملا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں۔ ملا کہا جاتا تھا، تو ملا کا مطلب نہیں جو آج کل ملا بولا جاتا ہے طنز کے طور پر، اس زمانے میں ملا بڑے عالم کو کہا جاتا تھا، تو یہ ملا علی قاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ علی ابن سلطان ابن محمد القاری الہروی ہرات کے تھے، ان کی وفات مکہ میں ہوئی 1014 ہجری میں، ان کی بھی شرح ہے موطا کی۔ اس کے علاوہ ہیں الشیخ پیری زادہ الحنفی، ان کا نام کیا ہے؟ الشیخ ابو محمد ابراہیم ابن حسین ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن پیری زادہ الحنفی، مدینہ میں ولادت 1020 میں 1020 ہجری میں، اور مکہ میں انتقال 1092 میں۔ انہوں نے اپنی شرح کا نام رکھا الفتح الرحمانی، الفتح الرحمانی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ تر اس کے اندر علامہ عینی سے اخذ کیا ہے۔ علامہ عینی بدر الدین اعلی عینی احناف کے بہت مشہور امام گزرے ہیں، اور بخاری کی شرح بھی انہوں نے کیا ہے، اور ابو داؤد کے بھی شارح ہیں، ابو داؤد کی بھی بہت مطول شرح ان کی ہے، اور بخاری کی بھی، بخاری کی ان کی شرح کا نام ہے عمدۃ القاری۔ حافظ ابن حجر کے بعد انہوں نے بخاری کی شرح کی، اور کہا جاتا ہے کہ حافظ ابن حجر کی شرح کو چرا لیا تھا انہوں نے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن ایک بڑے عالم تھے، تو بدر الدین عینی حنفی ان سے زیادہ تر اخذ کیا ہے پیری زادہ نے اپنی شرح کے اندر، جو انہوں نے لکھا ہے موطا کی الفتح الرحمانی کے نام سے۔ اس کے علاوہ شیخ عثمان ابن یعقوب ابن حسین ابن مصطفیٰ الکرخی الترکمانی اسلام بولی، انہوں نے موطا کی شرح کی، اس موطا کی جو محمد ابن الحسن الشیبانی کی روایت ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ موطا کی ایک روایت امام محمد کے طریق سے بھی ہے، جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو اس موطا کی انہوں نے شرح کی ہے جو محمد کی روایت سے آئی ہوئی ہے، اس کا نام رکھا ہے المحیا فی کشف اسرار الموطا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہندوستان کے ایک دوسرے مشہور عالم دین علامہ فاضل شیخ عبد الحی ابن عبد الحلیم اللکھنوی، 1264 میں ولادت اور 1304 میں وفات۔ انہوں نے کہتے ہیں امام محمد کی روایت سے جو موطا ہے اس پر ایک طویل حاشیہ چڑھایا، ایک طویل حاشیہ لکھا، کس موطا پر؟ جو محمد بن الحسن الشیبانی کی روایت سے ہے، اور اس کا نام رکھا التعلیق الممجد علی موطأ محمد، التعلیق الممجد علی موطأ محمد، یعنی
محمد بن حسن الشیبانی کی روایت سے ذکر کردہ موطا امام مالک کے نسخے پر جو حاشیہ ہے اس حاشیے کا نام التعلیق الممجد ہے. گویا موطا کی شرح یہ بھی ہے، لیکن محمد بن حسن الشیبانی کی روایت والا یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کی روایت پر نہیں، جو عام موطا کی روایت متداول ہے. طیب، اس کے علاوہ ایک شرح ہے ہندوستانی ہی عالم کی، اوجز المسالک الی موطا مالک. یہ محمد زکریا کاندھلوی کی شرح ہے، جن کا انتقال 1982 میلادی میں ہوا. یہ اب تک جتنا ذکر کیا گیا وہ موطا کی شرحیں تھیں. موطا کا پر کچھ کام اس کے غریب کی شرح کے اعتبار سے بھی کیا گیا ہے، یعنی مکمل موطا کی روایات کی شرح نہیں ہے، اسناد کی اور اس کے اندر وارد روایات کی، بلکہ صرف موطا کے اندر جو غریب الفاظ یا کلمات آئے ہیں ان کی شرح بیان کرنے پر بعض لوگوں نے توجہ کی. اور موطا کے مشکل الفاظ کی شرح پر بھی لکھنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پر تفسیر غریب الموطا، یہ عبد الملک ابن حبیب السلمی الاندلسی، دیکھ رہے ہیں یہ بھی مغرب کے عالم. اچھا، آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ موطا کی شروحات جو ذکر کی جا رہی تھیں ان میں اکثر و بیشتر یعنی 90% سے زیادہ علماء مغرب کے ہیں. مشرق کے علماء نے اگر شرح لکھی بھی ہے، جیسے شاہ ولی اللہ کا نام لیا میں نے، علامہ عبدالحی لکھنوی کا نام لیا، یا زکریا کاندھلوی کا نام لیا، تو ان لوگوں نے موطا کی امام محمد کی روایت پر شرح کی ہے. یعنی جو ان کے محمد بن حسن الشیبانی جو ان کے ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کے حوالے سے موطا پر کام کیا ہے. موطا کا جو متداول نسخہ اس پر کام نہیں کیا. یہ ایک عام چیز ہے، ملاحظہ، جو آپ سبھی لوگوں نے جس کو ملاحظہ کیا ہوگا. تو تفسیر غریب الموطا پر بھی سب سے پہلا کام جو ذکر کیا یہاں پر 238 ہجری میں انتقال ہے عبد الملک ابن حبیب السلمی. تفسیر غریب الموطا کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی، یعنی موطا کے اندر وارد مشکل الفاظ کی شرح، مکمل موطا کی نہیں، صرف موطا کے غریب کلمات، مشکل کلمات. اچھا، اس کے علاوہ التعلیق علی الموطا فی تفسیر لغاتہ وغوامض اعرابہ ومعانیہ، یہ ہشام ابن احمد الوقشی الاندلسی، یہ بھی اندلس کے عالم ہیں، 489 میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ شرح غریب پر انہوں نے کتاب لکھی. اچھا، اس کے علاوہ الاقتضاب فی غریب الموطا و اعرابہ علی الابواب، ابواب کے اعتبار سے موطا کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں اس کی شرح کی ہے الاقتضاب کے نام سے. اچھا، ایک چیز میں بتلا دوں کہ جو نسخہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اس نسخے کے اندر محقق نے امام مالک کی روایات جو ذکر کردہ ہیں موطا کے اندر، ان روایات کی شرح میں یا اس پر تعلیق میں ان شروحات سے استفادہ کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس شرح کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس محقق نسخے کے ساتھ ساتھ، ہم انشاءاللہ موطا کی جو متداول شروح ہیں، جو متداول کا مطلب جو دستیاب شروحات ہیں، ان سے بھی استفادہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اور جو دستیاب نہیں ہیں یا جو زمانہ قدیم میں چھپیں اور آج دوبارہ طبع نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے وہ دسترس سے ہی باہر ہیں، تو ان سے استفادہ کیسے ہوگا؟ الا یہ کہ جو شرح مطبوع ہیں ان کے مصنفین نے اگر ان سے نقل کیا ہو تو اس سے بھی استفادہ انشاءاللہ کریں گے. الاقتضاب کا حوالہ بہت آئے گا. موطا کے اندر جو غریب کلمات ہیں، مشکل کلمات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے یہ کتاب سمجھیے مستر کا درجہ رکھتی ہے. الاقتضاب بہت معروف و متداول کتاب ہے. تو کہتے ہیں کہ الاقتضاب فی غریب الموطا و اعرابہ علی الابواب، ابو عبداللہ محمد بن عبدالحق بن سلیمان التلمسانی، جن کا انتقال 625 میں ہوا، ان کی کتاب ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد الرحیم بن ابی زرعہ البرقی، ان کی کتاب ہے موطا کے رجال اور اس کے غریب کلمات پر، 249 میں ان کا انتقال ہوا. ابو عبداللہ احمد بن عمران بن سلامہ الالحانی الاخفش، انہوں نے غریب الموطا پر کتاب لکھی، 250 سے پہلے انتقال ہوا، سن نہیں معلوم. ابو القاسم عثمانی مصری، انہوں نے بھی لکھا. ابو عبداللہ اسبغ ابن الفرج ابن نافع
مصر کے اندر انتقال ہوا 225 میں. ان کی تالیفات میں سے ایک کتاب کا نام ہے تفسیر غریب الموطا. اس کے علاوہ قاضی عیاض مالکی فقہ کے جو چنیدہ بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے قاضی عیاض کا نام لیا جاتا ہے. انہوں نے مشارق الانوار کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر جو وارد مشکل کلمات ہیں ان کی شرح انہوں نے بیان کی، قاضی عیاض. ٹھیک ہے. لیکن مشارق الانوار کے اندر بخاری و مسلم کے ساتھ ساتھ موطا کے بھی غریب کلمات کی شرح انہوں نے بیان کی. پھر اس مشارق الانوار کو مہذب انداز میں کچھ اختصار کے ساتھ ترتیب دیا محمد بن سعید بن ابی عبداللہ نے، جو طراز کے نام سے جانے جاتے ہیں، 645 میں جن کا انتقال ہوا. موطا کے رجال پر بھی الگ الگ کتابیں لکھی گئیں. جن لوگوں نے موطا کے رجال پر، ان کے اسناد پر کتابیں لکھی، ان میں قاضی محمد ابو عبداللہ ابن یحییٰ ابن محمد ابن الحذاء، ان کی کتاب ہے تعریف برجال الموطا. اس کے علاوہ ابو عبداللہ ابن مفزع نے، محمد بن عبداللہ ابن عبد الرحیم نے، ابو عمر الطلمکی نے، اس کے علاوہ سیوطی نے جو اسعاف المبطا جس کا ذکر گزرا، اسعاف المبطا برجال الموطا. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موطا پر الگ الگ اعتبارات سے کام ہوا. مکمل شرح کی کسی نے موطا کا اختصار کیا، کسی نے موطا کے رجال پر کتاب لکھی، کسی نے موطا کے غریب اور مشکل کلمات کی شرح بیان کی. اور یہ سب موطا پر توجہ، یہ اس بات کہیں نہ کہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موطا کا درجہ اور موطا کی مقبولیت متقدمین میں اور متاخرین میں کیا رہی ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اس کے علاوہ موطا کی جو مسند روایات ہیں اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ کے سامنے سب کا نام لکھا ہوا ہے، میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا. موطا کے شواہد پر کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. اب اس طریقے سے ہم موطا پر گفتگو سے فارغ ہو گئے. اب انشاءاللہ ہم اصل کتاب شروع کریں گے اگلے درس سے. ٹھیک ہے مشائخ. یہ ہے سر ورق الموطا، تصنیف امام دار الہجرہ النبویہ. امام دار الہجرہ کا لقب ان کو دیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ مدینہ ہی میں پیدا ہوئے، مدینہ ہی میں پرورش پائی، مدینہ ہی میں زندگی گزاری اور مدینہ ہی کی خاک کا حصہ بن گئے. اس لیے چاروں ائمہ میں سے صرف یہ اکیلے امام ہیں جن کو امام دار الہجرہ کا لقب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. تو کہتے ہیں امام دار الہجرۃ النبویہ مالک بن انس، جن کی ولادت 93 ہجری میں اور وفات 179 ہجری میں ہے. رحمہ اللہ تعالی واسکنہ الفردوس الاعلی بمنہ وکرمہ بروایاتہ. اس کو دھیان دیجیے گا. اس نسخے کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ گرچہ اصل اعتماد یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے نسخے پر ہے جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا، لیکن یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے نسخے کے علاوہ جو بقیہ متداول نسخے ہیں ان کے فروق کو، ان کے زیادات کو اور ان کے اندر واضح وارد اختلافات کو اسی نسخے پر ثبت کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے ہم موطا کے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے نسخے کو تو پڑھیں گے ہی، ساتھ میں گویا ہم بقیہ ساری روایات پر مرور کریں گے. بقیہ ساری روایات میں جو کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کیا حذف و اضافہ اور اختلاف ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم کو اطلاع حاصل ہو جائے گی. تو گویا یہ ایک نسخہ نہیں، یہ کئی نسخے ہیں. یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی جو اساس ہے، اس کے علاوہ قانبی کا نسخہ، ابو مصعب الزہری کا نسخہ، حدثانی کا، ابن بکیر کا، ابن القاسم کا، ابن زیاد کا. ان نسخوں کے اندر وارد زیادات، زوائد اور الفاظ کے اختلاف کو ثبت کرنے کے ساتھ، ان کی تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ اس نسخے کو ہم پڑھیں گے. یہ نسخہ موطا کا اب تک کا میرے علم کی حد تک سب سے اچھا اور قابل اعتبار اور قابل اعتماد نسخہ ہے. انشاءاللہ مقارنے کے بعد انشاءاللہ اس کو جب لکھا گیا ہے تو ہم موطا کا وہ نسخہ گویا پڑھیں گے جو امام مالک کی جو اصل کتاب تھی اس کے قریب ترین جو نسخہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے انشاءاللہ العزیز. آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. اب آپ درس ختم ہوا.
درس واضح ہو رہا ہے مشائخ؟ جی کوئی سوال؟ ہاں عبد الرحیم، درس سمجھ میں آیا؟ لڑکے یہاں پر صرف 10 موجود ہیں اور حاضری میں 15 لڑکے دستخط کر چکے ہیں، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ خالد یہ کیا معمہ ہے، اس کو سلجھاؤ گے؟ ہو سکتا ہے کٹ گیا شیخ، ہاں تو پھر ہو سکتا ہے کٹ گیا ہو۔ ارے تو کٹ جائے گا تو دوبارہ تو آنا چاہیے۔ جی یہ تو ہے، لیکن ڈسکنیکٹ ہونے بیچ میں لائٹ چلی گئی تھی شیخ، لائٹ چلی گئی تھی، کیا مسئلہ؟ اب 10 تھے، اس میں سے بھی 9 رہ گئے، پھر کوئی ایک کٹ گیا۔ لیکن دوبارہ پھر جوائن نہیں ہوئے ان لوگ، پتہ وہی نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ جوائن نہیں ہوئے، جی اس کی ان لوگوں کی حاضری تو شمار کی نہیں جائے گی۔ بتا دیجیے گا ان لوگوں کو جو لوگ نکلے ہیں، میرے سامنے اس جی وقت جو موجود ہیں انہیں کو میں حاضر مانوں گا۔ میں بھی دوبارہ جوائن ہوا ہوں شیخ، عجیب لائٹ ماجرا ہے، جانے کی وجہ سے۔ یہ غلط طریقہ ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے جی مشائخ، کوئی سوال ہے؟ خالد درس واضح ہے؟ جی شیخ جی شیخ واضح آپ ہے، کا اور دس واضح ہے۔ کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ اور ہاں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ شیخ ادھر کے پرائیویٹ اسکول کھل رہے ہیں،